جس دن اس نے اپنی ساس کے بند کمرے کی چابی پہلی بار چوری چھپے دیکھی، اس دن اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ گھر کے اندر چھپا ہوا ایک راز اس کی پوری زندگی ہلا کر رکھ دے گا، اور جو حقیقت اس کے سامنے آنے والی ہے وہ صرف ایک گھر کی نہیں بلکہ 3 نسلوں کی خاموشی کو توڑنے والی ہے۔ زینب ایک عام گھریلو لڑکی تھی جو شادی کے بعد اپنے نئے گھر میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا۔ شوہر نرم مزاج تھا مگر زیادہ تر وقت کام میں مصروف رہتا تھا۔ گھر میں اصل اختیار ساس کے ہاتھ میں تھا اور ہر فیصلہ انہی کی مرضی سے ہوتا تھا۔ زینب نے شروع میں سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس گھر میں کچھ ایسا ہے جو سب سے چھپا ہوا ہے۔ گھر میں ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا، ساس اسے کبھی نہیں کھولتی تھی اور نہ ہی کسی کو اس کے قریب جانے دیتی۔ جب بھی زینب پوچھتی تو وہ یہی کہتی کہ اس میں پرانی چیزیں رکھی ہیں اور تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ بعض اوقات رات کو اس کمرے سے ہلکی ہلکی آہٹ آتی تھی، جیسے کوئی اندر چل رہا ہو یا کچھ رکھا ہو جو زندہ ہو، جیسے کسی کی موجودگی کا امکان۔ زینب نے پہلے اسے وہم سمجھا، پھر نظر انداز کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ شک بڑھتا گیا۔ ایک دن اتفاق سے اسے وہی چابی گھر کے ایک کونے میں گری ہوئی ملی۔ اس نے چابی اٹھائی، کچھ دیر اسے ہاتھ میں گھمایا، پھر واپس رکھ دی، مگر اس رات وہ سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ بند دروازہ آتا رہا، جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ اگلے دن موقع دیکھ کر جب ساس گھر پر نہیں تھی، زینب کے قدم خود بخود اس بند کمرے کی طرف چلے گئے۔ کچھ لمحے وہ دروازے کے سامنے کھڑی رہی، پھر کانپتے ہاتھوں سے چابی لگائی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اندر کا منظر عام پرانی چیزوں جیسا نہیں تھا۔ وہاں کچھ پرانی فائلیں تھیں، ایک بند صندوق تھا اور دیوار پر ایک بڑی سی تصویر تھی جس پر کالا کپڑا ڈالا گیا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر حقیقت کو چھپایا ہو۔ زینب ابھی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے اچانک پیچھے سے آواز آئی، تم نے یہ دروازہ کیوں کھولا ہے؟ زینب پلٹی تو ساس دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا، گھبراہٹ بھی تھی اور خوف بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں خاموشی اور بھی بھاری ہو گئی۔ ساس نے آہستہ آواز میں کہا، تم نے وہ دروازہ کھول دیا ہے جسے میں نے سالوں سے بند رکھا تھا۔ زینب کچھ نہ بولی، بس سسکی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔
ساس نے اس بند صندوق کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اب چھپانے کو کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ پھر انہوں نے صندوق کھولا، اس میں سے کچھ پرانے خطوط نکالے جو وقت کے ساتھ ساتھ زرد ہو چکے تھے۔ ساس نے کہا کہ یہ سب تمہارے سسر کی پہلی بیوی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، وہ عورت جس کے ساتھ اس گھر میں انصاف نہیں ہوا تھا، جس کی سچائی کو دبایا گیا تھا اور جس کی یاد کو اس گھر سے مٹا دیا گیا تھا۔ زینب کے لیے یہ سب سننا آسان نہیں تھا، مگر ابھی اصل جھٹکا باقی تھا۔ اسی وقت باہر سے قدموں کی آواز آئی اور شوہر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بھی وہی پرانی تصویر تھی جس پر کالا کپڑا ہٹ چکا تھا۔ وہ ایک لمحہ خاموش کھڑا رہا، دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم نے وہ کمرہ کھول دیا ہے نا؟ زینب کی آنکھیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ شوہر نے گہری سانس لی اور کہا کہ یہ سب صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جسے ہم سب نے مل کر دفن کیا ہوا تھا۔ ساس نے آہستہ سے کہا کہ یہ عورت اس گھر کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جسے ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکے۔ پھر ساس نے وہ خط کھولا جو اب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر کبھی یہ حقیقت سامنے آئے تو انصاف ہونا چاہیے اور اس جائیداد کا اصل حق اسی کو دیا جائے جو اس سچ کو قبول کرے گا اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس سب سے زینب کا کیا تعلق تھا؟ ساس نے دھیرے سے کہا کہ زینب کا تعلق اسی عورت کے خاندان سے ہے۔ یہ سن کر زینب کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا۔ اسے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شوہر نے ایک پرانا ریکارڈ آگے کیا جس سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ تعلق واقعی ہی موجود ہے۔ اب یہ سب اتفاق نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک پرانی کہانی کا تسلسل لگ رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، گھر میں خاموشی تھی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ سچ اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا۔ آخر کار زینب نے فیصلہ کیا کہ یہ بات دبائی نہیں جا سکتی۔ کیس عدالت میں کھل گیا، پرانی فائلیں سامنے آئیں، گواہیاں سامنے آئیں اور آہستہ آہستہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ واقعی ایک عورت کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور اس کا حق چھین لیا گیا تھا۔ زینب نہ تو کسی پر چیخی، نہ کسی پر چلائی، نہ کسی پر الزام لگایا، بس سچ کے ساتھ کھڑی رہی۔ فیصلہ آیا تو جائیداد کا بڑا حصہ اصل حقدار خاندان کو واپس کر دیا گیا۔ ساس نے یہ سب خاموشی سے قبول کیا، جیسے برسوں کا بوجھ اب ہلکا ہو گیا ہو۔ شوہر نے زینب سے صرف اتنا کہا کہ تم نے اس گھر کو نہیں بچایا، مگر اس کی سچائی کو بچا لیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گھر بھی بدل گیا، کچھ لوگ چلے گئے، کچھ نئے رشتے بنے، مگر ایک چیز ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور وہ تھی
خاموشی۔ اب اس گھر میں سچ بولنے کا حوصلہ تھا اور سچ برداشت کرنے کی طاقت تھی۔ زینب اب وہ عورت نہیں رہی تھی جو ڈرتی تھی، بلکہ یہ وہ زینب تھی جو سچ کا